بات سے اندازہ کریں کہ اس ڈرامہ میں بیڈ روم سینز دکھائے جا رہے ہیں، ہومو سیکشولیٹی کو دکھایا جا رہا ہے، قوم لوط جس عمل کی مرتکب ہوئی اس کو اس ڈرامے میں واضح کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری پاکستانی انڈسٹری کس قدر بے حیا ہو چکی ہے۔ یعنی ان کو صرف موقع چاہیے، اب یہ اس قدر گر چکے ہیں بے حیائی میں کہ ان کو صرف کوئی نہ کوئی چانس چاہیے اپنی بے حیائی کو شو کرنے کے لیے۔ اگر وہ موقع انڈیا دے گا تو یہ اویل کریں گے، اگر وہ موقع کوئی اور ملک ان کو دے گا یہ اویل کریں گے۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ جس اسکرپٹ پر میں کام کرنے جا رہی ہوں اس کا اسلام سے کوئی ایسا تعلق تو نہیں ہے جس میں اس کو حرام قرار دیا گیا۔ ان کو ان چیزوں سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ آپ ایوارڈز میں دیکھ لیں، آپ دوسرے ڈراماز میں دیکھ لیں، آپ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس دیکھ لیں، کس قدر یہ ہر وقت بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ صرف لیبل لگا دیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور جب ان پر کوئی تنقید کرتا ہے تو اسلام کو یوز کرتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں ہم پر تنقید کرنے والے، ہمارے ایمان کا ٹیسٹ کرنے والے، ہو سکتا ہے ہم آپ سے زیادہ ایمان والے ہوں۔ اسلام تو اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ آپ کسی کا دل دکھائیں۔ اگر آپ نے صحیح اسلام پڑھا ہوتا نا تو آپ اس انڈسٹری کا حصہ ہی نہ ہوتے۔ اور جہاں تک تنقید کی بات ہے، اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں سنیں کہ تم وہ بہترین امت ہو جو دوسروں کے لیے نکالے گئے ہو، تم برائی کو روکتے ہو اور نیکی کی دعوت دیتے ہو۔ تو اللہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ برائی کو روکو، اور جب آپ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ ایمان تو یہ ہے کہ جب تم برائی کو دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں نہ روک سکتے تو دل میں برا جان لو، اور یہ ایمان کا لوئسٹ لیول ہے۔ تو اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں کہ جب آپ برائی کو دیکھیں تو اسے روکیں۔ تو یہ ہمارا فرض ہے کہ جب آپ برائی کا کوئی کام کریں گے تو ہم آپ کو روکیں گے۔ پوائنٹ نمبر 10، کیا ہماری حکومت سو رہی ہے؟ یعنی ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حصہ ہیں، ہمارا ملک اسلام کی بنیاد پر رکھا گیا ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر رکھا گیا ہے، تو پھر ہمارے ملک میں ایسی چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ آخر کیوں حکومت جو ہے وہ اس طرح کے پروڈیوسر ڈائریکٹرز کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اس طرح کی فحاشی کو ہمارے پاکستان میں شوٹ کریں؟ تو حکومت سے میری عاجزانہ درخواست ہے کہ خدا را اس کے اوپر کوئی ایکشن لے۔ آپ اس وقت با اختیار ہیں، ہم تو زبان کے ذریعے اس کو غلط کہہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس دے سکتے ہیں، لیکن ایکشن جو ہے وہ آپ نے لینا ہے۔ تو خدا را اس پر غور کرے، اور لوگوں سے میں یہی کہنا چاہوں گی، تمام دیکھنے والوں سے، کہ آپ نے خاموش نہیں رہنا۔ برائی تو زور پکڑتی ہے، لیکن وہ تب زیادہ زور پکڑتی ہے جب اس کو روکنے والے خاموش رہتے ہیں، خاموش تماشائی بن کر اس کو بس دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمیں کیا لگے، روکنے والے روک رہے ہیں، بولنے والے اس پر بول رہے ہیں۔ آپ کا بھی حصہ شامل ہونا چاہیے اس میں۔ کیا آپ اللہ کو جواب دہ نہیں ہوں گے قیامت والے دن کہ آپ کے سامنے برائی ہو رہی تھی اور آپ نے روکا نہیں؟ تو خدا را جس قدر ہو سکے اپنے گھروں میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے سوشل اکاؤنٹس پر جتنا بھی ہو سکتا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس دیں، اور اس ہیش ٹیگ کو #NoBarsak اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا ہو سکے اس ہیش ٹیگ کو زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر یوز کریں۔ آج کل ہمارے پاس سوشل میڈیا ایک ہتھیار ہے، ایک ویپن ہے جس کو ہم یوز کرتے ہوئے اپنی بات کو دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ جتنا ہو سکے خود کو، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو اس طرح کی بے حیائی کے کانٹینٹ سے محفوظ رکھیں، اور جتنا ہو سکے خود کو دین سے جوڑیں، خود کو نیک لوگوں کی صحبت میں رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔